نمل از قلم نمرہ احمد۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے۔ ہاشم کے آفس میں باوجود سردی کے کسی ہیٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ ماحول خاصا گرما گرم ہو رہا تھا۔ ہاشم نے برے موڈ کے ساتھ فون رکھا اور سامنے بیٹھی جواہرات کو دیکھا۔ SHO کا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور یہ یقیناً صاحبزادی صاحبہ نے کروایا ہوگا۔ جواہرات فکر مندی سے آگے ہوئی۔ وہ اسی صبح والے لباس میں تھی اور بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ گہرے میک اپ کے باوجود وہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، نوشیروان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لو پھر بھی۔ ممی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ نان بیلیبل آفینس ہے، ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے، تم نے رانا برکت والے کیس میں کروائی تھی نا؟ ممی، وہ غیر معمولی حالات تھے، وہاں بہت سی جائز وجوہات تھیں، یہاں نہ ہو سکتی ہیں، نہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی شیرو کو گرفتار نہیں کرے گا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جواہرات نے مضطرب سا پہلو بدلا۔ وہ تب سے کمرے میں بند ہے ہاشم، تم اس کی فکر کرو، فی الحال ہم کتنے کرائسس میں ہیں۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی فکر کروں؟ کر تو رہا ہوں، میں ہی تو کر رہا ہوں، مگر آپ کے یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں؟ اس نے ایک تیز گہری نظر ماں پر ڈالی۔ جواہرات نے چائے کا کپ آہستہ سے پرچ میں رکھا اور الفاظ ڈھونڈے۔ آبی والے معاملے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر کے، ایک منٹ ممی، اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ جواہرات کی سانس تک اٹک گئی۔ میں نے اس کو پرپوز اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ مجھے بار بار ترغیب دلاتی تھیں۔ میں نے یہ فیصلہ اپنی وجہ سے کیا تھا۔ میری بھی ایک زندگی ہے جسے میں آپ لوگوں کی غلطیاں درست کرنے میں ختم نہیں کر سکتا۔ وہ معاملہ جہاں ہے وہیں رہے گا، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواہرات نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ البتہ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، وہ بے حد شخص خوردہ نظر آ رہی تھی۔ وہ پرس اٹھائے آفس سے باہر نکلی تو احمد چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے گزرنے لگی تو احمد نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ مسز کاردار، میں یوسف زئی کے فون ٹیپ ہٹوا رہا ہوں۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ یہ ہر کوئی اپنی منمانی کب سے کرنے لگا ہے، تم ہاشم سے پوچھے بغیر؟ مسز کاردار، وہ نرمی سے سرگوشی میں بولا۔ وہ لڑکا سعدی، وہ کال کر کے کسی سے خاور کی بات کر رہا تھا، خاور کو پھنسانے کی، آپ کا نام لے رہا تھا۔ میں اسی لیے ٹیپ ہٹوا رہا ہوں، بے فکر رہیں، میں آپ کا وفادار ہوں، سمجھانے والے انداز میں وہ بولا تو جواہرات گہری سانس لے کر رہ گئی۔ رنگت مزید پھیکی پڑی، ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا تھا، ہر شخص ٹائم بم بنا ٹک ٹک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے درست فیصلہ کیا، ویسے بھی اب کال ٹیپنگ کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ تھکے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار، پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راہداری میں بریک ہیل سے چلنے کی آواز آئی تو وہ دونوں جو قدرے الگ تھلگ کھڑے تھے چونک کر دیکھنے لگے۔ سامنے سے شہرین چلی آ رہی تھی، رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کو الٹے سیدھے فیشن کے مطابق باندھے۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے ہاشم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ احمد، مجھے خاور سے نجات چاہیے، وہ بے بسی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاشم کہہ رہا تھا اس نے کال کی ہے اس کو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا احمد، ہم کو اس عہد میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ شام کا نیلگو اندھیرا ہر پل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کالونی کے گھروں کے پورچ اور گیٹ کی بتیاں جلنے لگی تھیں۔ مغرب کی صدا بلند ہو رہی تھی، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں فارس غازی کالونی کی مسجد میں موجود تھا۔ سنگ مرمر کی چوکی پر بیٹھا وہ جھک کر نل سے پانی لے کر وضو کر رہا تھا۔ پانی اس کے کانوں کی لو اور تھوڑی سی ٹپک رہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی، پاؤں دھو کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر سویٹر کے آستین برابر کرتا صحن کی طرف بڑھ گیا۔ مسجد دھیرے دھیرے
نمازیوں سے بھر رہی تھی۔ اسے پہلی صف میں جگہ نہیں مل سکی، شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی اتنی جلدی اتنے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ تیسری صف میں وہ دونوں نمازیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پیر سے پیر ملائے۔ ارد گرد موجود لوگوں کی اکثریت کو وہ نہیں جانتا تھا، علاقہ نیا تھا، ابھی جان پہچان میں وقت لگنا تھا۔ اس اجنبی ہجوم میں وہ تنہا تھا۔ لوگ بولتے باتیں کرتے صفیں برابر کر رہے تھے، وہ بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ پڑھی تو اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے بازو سینے پر لپیٹے۔ اب وہ قدر پرسکون انداز میں عربی کلمات پڑھنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے بے چین دل کو قرار آ رہا تھا۔ سلام پھیر کر جب ہر شخص کو جانے کی جلدی تھی، وہ سر جھکائے دو زانوں وہیں کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، مانتا ہوں، سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ میرے ارادے برے تھے، یہ بھی جانتا ہوں۔ میں خاور کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے میرے بھائی، بے گناہ بھائی اور معصوم بیوی کو مارا تھا۔ میں ہاشم اور جواہرات میں سے کسی ایک اس کو قتل کرنا چاہتا تھا جس نے اس قتال کا حکم دیا تھا۔ اسی لیے میں کہتا تھا زمر سے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں خاور کا فیصلہ اللہ آپ پر چھوڑتا ہوں، نہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا نہ اس کے خلاف کچھ کروں گا۔ رہا ہاشم تو میں اس کی جان نہیں لوں گا، خیر آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، مگر اب میں کسی کی بھی جان نہیں لینا چاہتا۔ انصاف چاہیے مجھے، عدالت نہیں دے گی، جانتا ہوں، خود لینا پڑے گا، مانتا ہوں، مگر ہاں اب میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اب میں خوش ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، روشنی نظر آنے لگی ہے۔ اب لگتا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ محبت کتنی محبت سے ہیل کرتی ہے ہمیں، اے اللہ۔ سر جھکائے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھا تو نمازیوں کا ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے نکل آیا، جوتے پہنے اور ٹھنڈی خوشگوار ہوا میں چلتا ہوا گھر کا فاصلہ عبور کرنے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے سے پرسکون اور مطمئن لگتا تھا۔ اس کے جوگر میں مقید پیر تارکول کی سڑک عبور کر رہے تھے، تیز تیز، اور شاید گزرے برسوں کا فاصلہ بھی طے کر رہا تھا۔ نیلگوں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، تارے آسمان پر نمودار ہونے لگے، ٹھنڈے میٹھے تارے۔ وہ دونوں سینما ہال میں موجود تھے۔ اندر کرسیوں پر پیچھے کو ٹیک لگائے وہ کان کی لو مسلطہ نگاہیں اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی درتاشا کو بھی دیکھ لیتا، جو بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقیم کیے ہاتھوں میں پکڑے نیچز کو وقفے وقفے سے کھاتی انہماک سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مر جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے بولا۔ فلم اسے بور کر رہی تھی۔ درتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھ رکھی ہے پہلے؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں یار، صاف پتہ چل رہا ہے۔ اچھا اب ایسی شکل مت بناؤ، اسے دیکھو۔ درتاشا نے خفگی سے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چند لمحے بعد انٹرمیشن کا نشان ابھرا اور ہال کی بتیاں جل اٹھیں۔ لوگ اٹھ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ 3-4 لڑکوں کا گروہ ان کی قطار میں آگے بڑھتا ان تک آ رہا تھا، گویا اب ان کے سامنے سے تنگ سی جگہ سے گزر کر جائے گا۔ وہ فارس کی دائیں طرف سے آ رہے تھے، تو فارس نے جوگز لمبے کر کے نچلی قطار کی نشست پر رکھ دیے اور سینے پر بازو لپیٹے۔ قدرے نیم دراز ہو گیا۔ لڑکے رک گئے، جان گئے کہ وہ نہیں چاہتا وہ اس کی بیوی کے سامنے سے گزر کر جائے۔ وہ واپس مڑ گئے۔ آپ کو میری بات یاد ہے، مجھ سے نہیں لڑیں گے، میرے لیے لڑیں گے؟ وہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فارس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ لڑتا تو ہوں تم سے، جانتی ہوں، مگر اس دن آپ نے روبینہ آنٹی کے سامنے میری حمایت کی کہ درتاشا نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، حالانکہ میں نے کہی تھی۔ وہ میکے میں کوئی بات سے بات نکلنے والے ایشو کا تذکرہ کرنے لگی۔ مجھے پتا ہے تم نے کہی تھی اور تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ درتاشا ہر وقت دوسروں کے معاملات پر کمنٹس نہیں دیتے، اور ٹیکس اور فون کالز پر تو یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ فونز پر باتیں بگڑتی ہیں کیونکہ پوری بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کبھی تم خاندان میں کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کرو تو اس کو آن کیا کرو، اس کے لیے لڑا کرو، اس پر ڈٹ جایا کرو، کسی خالہ، پھپھی یا بھابھی کے ڈر سے مکر نہ جایا کرو۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے تو کچھ نہیں کہا وغیرہ۔
باتوں کو اس کے گھر تک پہنچایا کرو۔ مانا میری غلطی تھی، مگر آپ نے ان کے سامنے میری حمایت کی تھی، مجھے اچھا لگا تھا، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فارس نے پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم غلط کرو گی یا صحیح، میں دنیا کے سامنے ظاہر ہے تمہیں ہی سپورٹ کروں گا۔ اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت سے ہوتے ہیں، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اچھا بس اتنا بتا دیں، یہ فلم والا مرد مرے گا تو نہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ میں اول تو اسے مرد مانتا نہیں ہوں، دوم ہاں یہ مر جائے گا۔ نہیں نہیں، میں نے فلم نہیں دیکھ رکھی، میں نے تو صرف ریویو میں ساری کہانی پڑھ لی تھی۔ وہ یوں ہی نیم دراز ٹیک لگائے مسکرا کر بتا رہا تھا، تاکہ آپ میری فلم خراب کر سکیں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے ناراضگی اتری۔ مجھے ایک قدم آگے رہنا اچھا لگتا ہے زرتاشا۔ مغرب پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ اس کے جوگرز سڑک کو گویا اپنے نیچے لپیٹتے تیز تیز فاصلہ عبور کر رہے تھے۔ سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ سامنے تھا۔ وہ گہری سانس لے کر ماضی کی یادوں کو ذہن سے جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں وہی لوگ تھے جو روز ہوتے تھے، مگر آج لگتا تھا سب کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں۔ راہداری سے گزرتے وہ کچن کے کھلے دروازے میں ذرا دیر کو ٹھہرا۔ سادی سلیب کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے مسکرا کر سامنے کرسی پر بیٹھی زمر کو سن رہا تھا، جو دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ پھر ہم نے فارس کو کیس کے دنوں میں پرانی کتھائیں، طویل قصے۔ زمر کی اس کی طرف پشت تھی، سادی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو ٹھہرا، پھر اسے آواز دی، سادی۔ سادی نے چونک کر سر اٹھایا۔ زمر نے بھی گردن موڑی۔ فارس کو دیکھ کر اسے پرس میں رکھی لونگ یاد آئی۔ اوہ، ابھی تک نہیں پہنی۔ اپنی بھول پر افسوس ہوا۔ اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، اس نے اجرت میں پوچھا، گویا زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مخل کرنے کا بہانہ بھی تو چاہیے تھا۔ وہ میں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے، بے فکر رہیں۔ سادی نے سر کو جنبش دے کر تسلی کرائی۔ فارس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ڈسپوز آف کر دیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں اسے خود ڈسپوز آف کروں گا۔ وہ صباحت نے اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر تمہارے لیے بنوایا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ اب وہ نہیں ملے گا کسی کو، فکر نہ کریں۔ سادی نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی۔ مگر فارس، وہ کہہ رہا ہے تو اس پر بھروسہ رکھو۔ زمر کی بات پر اس نے جی اچھا کہہ کر سر کو خم دیا اور برے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے تھے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ اسامہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑی حنین نے پکارا۔ وہ رکا، غور سے اسے دیکھا۔ اگر تم سمجھتی ہو میں جیلس ہو رہا ہوں تو میں سمجھتی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے۔ خیر ہے، ہوتا ہے ایسے۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ شگفتانہ تھا، چہرے پر عجیب ویرانی تھی۔ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور اسامہ کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ ٹیوشن جاتا تھا اس وقت۔ اداس اور ویران یکایک دروازہ بند ہو کر لاک ہونے کی آواز آئی تو ہنا نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ فارس دروازہ مقفل کر کے کرسی لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا اور آگے ہو کر غور سے اسے دیکھا۔ حنین، کوئی مسئلہ ہے؟ اسامہ نے مجھے نہیں بتایا، مگر تمہاری اور سادی کی کیا لڑائی چل رہی ہے؟ ڈھیلی سی فرنٹ چوٹی بنائے، کٹے بال ماتھے پر بکھیرے، زرد چہرے والی حنین کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آپ تو ہمیشہ 2 قدم آگے رہتے ہیں، آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا؟ کیا واقعی؟ مجھے نہیں پتا، وہ ٹھٹکا تھا۔ ہنا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آپ کو بتا دے گا بھائی، وہ بتا دے گا، اور آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ فارس چند ثانیے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ الفاظ ہموار اور پرسکون تھے، مگر سوال قیامت تھا۔ ایسے ہی قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ کیا کیا ہے تم نے حنین؟ کیا کر کے آئی ہو؟ میں کہوں گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل رہے تھے۔ کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ حنین کی گردن نفی میں ہلی۔ تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے حنین کے ہاتھ تھامے۔ وہ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے، گویا برف کے ٹکڑے ہوں۔
21 سال کی دبلی پتلی کمزور اداس سی لڑکی ہلکے ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ آنسو مسلسل تھوڑی سی نیچے لڑک رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ نہیں کروں گا، اس نے تسلی دی۔ میں نے ایگزام میں چیٹنگ کی تھی۔ میں نے OCP صاحب کو وہ ہچکیوں کے درمیان سر جھکائے بتاتی رہی۔ وہ توجہ سے سنتا رہا۔ کتھا ختم ہوئی تو حنا نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ حنین، وہ گہری سانس لے کر بولا، انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، غلط صحیح اچھے برے کام سب کرتا ہے انسان۔ ہر چیز کو تجربہ سمجھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم نے توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ احمد شفیع جانتا ہے، اس نے ہمارے گیٹ پر آ کر مجھے دھمکی دی تھی۔ فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، گویا بری طرح چونکا تھا۔ اس نے یہ کتھا بھی سنا ڈالی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ سری لنکا تھے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ خیر میں اس سے لے لوں گا ہر چیز۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ آپ کو سارے ثبوت نہیں دے گا، اس کا تو باپ بھی دے گا۔ حنین چپ ہو گئی۔ اس کا باپ؟ خیر کسی اور کے راز کھولنے سے پہلے ایک اور بات، اس نے اب کی بار سر نہیں جھکایا، اب سر اٹھا کر بات کرنی تھی، آنکھوں میں دیکھ کر، اس کے ہاتھ پر اپنا کمزور ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کر کے۔ میں نے کچھ اور بھی کیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں بہت اکیلی تھی، مجھے کوئی اپنا دوست نہیں لگتا تھا۔ میں ہاشم بھائی سے ٹیکس پر بات کرتی تھی۔ اسے لگا فارس اس کے ہاتھ پھسلنے لگے ہیں فارس کے۔ وہ ہلکا سا چونکا تھا، ڈھیلے اعصاب تن گئے تھے۔ حنین نے اپنے پسینے میں ڈوبے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ بس ان ہاتھوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ نہیں کھو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ میں ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی، انہوں نے بلایا تب بھی نہیں۔ وہ سعدی بھائی کے ساتھ تھے، بھائی کو ٹارچر کرنے کے لیے مجھے کال کر رہے تھے۔ بھائی اسی لیے خفا ہے مجھ سے۔ میں نہیں گئی، کئی ماہ میں ان سے باتیں کرتی رہی، ٹیکس پر، ایک دو دفعہ کال پہ، مگر میں ان سے بات کرتی رہی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں، میں غلط راستے پر چلی گئی تھی، میں بہت بری ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، یا شاید وہ پسینہ تھا، مگر وہ ابھی تک مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا، چپ۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ حنین وحشت سے اسے دیکھنے لگی، دل ڈوبنے لگا۔ اور پھر فارس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نکال لیے، اس کے گیلے ہاتھ تنہا رہ گئے۔ وہ شل بیٹھی رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا، باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ حنین نے اپنے خالی ہاتھ اپنے تہی دامن میں رکھ لیے، ساری دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ تم نے کبھی اسے کہا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ آواز آہستہ تھی، بہت آہستہ۔ انہیں اندازہ ہوگا وہ ہاشم کاردار ہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے کہا یا نہیں کہا؟ وہ اب حنا کی طرف گھوما۔ وہ یک ٹک چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس باہر خارج کی اور پھر واپس کرسی کی طرف آیا۔ سنو حنین، وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھا کہنے لگا، انسان کا پسند ناپسند پر اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے۔ میں نے بھی جیل میں اچھے برے بہت سے کام کیے ہیں، اتنی عمر ہو چکی ہے، اب میں ایک چھوٹی بچی کو جج نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ مجھے اب صرف اس بات کی پرواہ ہے وہ کورٹ میں کیا پیش کرے گا۔ کورٹ؟ حنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سا کورٹ؟ اگر کوئی ٹرائل ہوا تو وہ تمہیں کورٹ میں بلائے گا اور تمہارے سارے میسیجز پرنٹ کر کے وہاں پیش کرے گا۔ آئی ایم سوری حنا، اگر میں کبھی تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ تم اکیلی نہیں ہو، کہ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میں تمہیں جج نہیں کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے دل میں تمہاری محبت کم نہیں کر سکتی،
اور ابھی بھی میں نے کچھ بتاؤں گا تمہیں، تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں بھی تم پر اعتبار کرتا ہوں، مگر پہلے تم مجھ پر بھروسہ کرو اور بتاؤ کہ ان میسیجز میں کیا تھا، تم اس سے کیا باتیں کرتی تھیں۔ اس نے دوبارہ سے حنا کے ہاتھ تھام لیے تھے اور وہ اسے پوچھ رہا تھا، نہ نرمی سے نہ سختی سے، ضبط اور تحمل سے، مگر حنین اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ یک ٹک گمسم سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ عرصے بعد ایک گتھی سلجھ گئی تھی، ایک گرہ کھل گئی تھی، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ سوال قیامت تھا اور جواب بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حشر کے دن کا غلغلہ شہر کے بام و در میں تھا۔ نگلے ہوئے سوال تھے، اگلے ہوئے جواب تھے۔ اگلے 24 گھنٹے کہاں غائب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن طلوع ہو کر ڈھل بھی گیا اور چھاتے اندھیرے نے دیکھا نوشیروان کاردار اس خوبصورت بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا، جو کلب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت بیٹھے لوگ، ٹہلتے لڑکے لڑکیاں، سرو کرتے ویٹرز، ہر کسی نے آنکھ اٹھا کر نظر بچا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بڑے دن بعد نہا دھو کر تیار سا پرفیوم کی مہک میں بسا، گلاسز آنکھوں پر چڑھائے منہ میں چنگم چباتا چلا آ رہا تھا۔ بار کاؤنٹر کا اسٹول کھینچ کر بیٹھا اور سن فولڈ نکالتے ہوئے بار ٹینڈر کو اپنا آرڈر دیا۔ سن گلاسز اتار کر گریبان پر اٹکائیں اور اسکرین پر انگلی پھیرتا نیوز فیڈ چیک کرنے لگا۔ خرگوشیاں اور اونچی باتوں میں اسے اپنا نام صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اب وہ نہیں چھپے گا، نہیں ڈرے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس نے کسی کو مارنا چاہا؟ چند دن میں لوگ بھول بھال جائیں گے۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ شیرو نظر انداز کیے گھونٹ بھرتا رہا، موبائل دیکھتا رہا۔ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر دھیرے دھیرے ایک عجیب سا احساس رگ و پے میں سرایت کرنے لگا۔ کلب میں چھاتی غیر معمولی خاموشی، جیسے سب سرگوشیوں میں بول رہے ہوں اور پھر چپ ہو گئے ہوں۔ امریکہ میں ایسے موقعوں پر مرینڈ رائٹس پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آفیسر آف لا کہتا ہے کہ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، کیونکہ تم جو بھی کہو گے وہ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہوگا۔ نوشیروان کاردار بجلی کسی تیزی سے گھوما، اس کی پشت پر سینے پر بازو لپیٹے وہ کھڑا تھا، وہ جس کا آسیب اس زیر تعمیر گھر میں بہتے خون سے نکل کر نوشیروان کے اندر آ بسا تھا۔ وہ آج مجسمِ صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں تپش تھی۔ جیکٹ اور جینز میں ملبوس چھوٹے کٹے بالوں والا لڑکا جس کے منہ پر زخم کا نشان تھا، اس پر نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، مگر پاکستان میں آرٹیکل 13 ہی کافی ہوتا ہے، دہرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ تم خاموشی سے کبھی گرفتاری نہیں دو گے۔ کسی نے کلب کے لاؤنج کی سفید بتیاں جلا دی تھیں۔ مدھم روشنیوں والا خوابناک ماحول یکدم تیز روشنی میں نہا گیا تھا۔ بے رحم سفید روشنی نے سب عیاں کر دیا تھا۔ سعدی یوسف کے ساتھ سیاہ وردی والے چند افراد کھڑے تھے۔ نوشیروان کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ آہستہ سے جگہ سے اٹھا۔ میں سیکشن 161 CRPC کے تحت نوشیروان اورنگزیب کاردار کو اپنا حملہ آور اور اغوا کنندہ نامزد کرتا ہوں۔ مجھے 8 ماہ حبس بیجا میں رکھنے اور جسمانی ذہنی اذیت دینے کا ذمہ دار یہی ہے، اور اس کے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ نوشیروان نے فوراً موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آفیسر نے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تم لوگ مجھے یوں گرفتار نہیں کر سکتے، میرے بھائی کو بلاؤ، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چلا کر بولا تھا۔ سعدی سینے پر بازو لپیٹے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور نوشیروان کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر اس نے رکھ کر سپاہی کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ ارد گرد تماش بین لڑکے لڑکیوں نے موبائل کیمرے نکال لیے۔ کلک کلک تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں۔ 3 سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مزاحمت کرتا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ انہوں نے اسے سینے کے بل کاؤنٹر سے لگایا اور ہاتھ پیچھے باندھے۔ SHO اب اس کو حقوق پڑھ کر سنا رہا تھا، اس کے اوپر لگی دفعات کی تفصیل بتا رہا تھا، اور وہ کف اڑاتا، غصے سے خود کو چھڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ ہر زاویے سے لوگ دلچسپی سے ویڈیو بنا رہے تھے۔
پولیس والے اس کو لے کر جا رہے تھے اور سعدی یوسف آخر میں ان سب کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مناظر کی عکس بندی جاری تھی، آوازیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر سے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا۔ سعدی وین سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، ہاتھ کمر پر باندھے وہ سوچتی نگاہوں سے وین کو دیکھ رہا تھا جب ایس پی بخت آور چشتی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس موقع پر آنے دیا، وہ نرمی سے سر کو خم دے کر بولا۔ سعدی خان، میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، ہم اپنے علاقوں کے پیر ہیں، گدی نشین ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ صبح عدالت میں پیشی سے پہلے تک نوشیروان کاردار کا بھائی کیا اس کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اس کو نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اس نے سعدی کے کندھے پر تھپکی دی۔ تمہیں انصاف ضرور ملے گا، ہر پولیس والا ان کی طرح نہیں ہوتا جن سے تمہارا پہلے پالا پڑا ہے۔ تم بے فکر رہو، پولیس اس آدمی کو آج لاک اپ سے باہر نکلنے نہیں دے گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور سعدی اس پر یقین کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب کسی پر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں؟ اس کے لیے تو بیچ بھنور جانا چاہیے۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ اس نے تہلکہ مچایا تھا جو نوشیروان کاردار کی گرفتاری کی ویڈیو نے مچایا۔ چند منٹوں میں وہ ویڈیو نیوز چینل پر نشر ہونے لگی۔ مختلف زاویوں سے لی گئی واضح شاٹس جیسے جیسے اسکرین پر چلتے گئے، کاردار اینڈ سنس کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو گرنے لگی۔ ہاشم کاردار کی 75 سے زائد ملکی کمپنیاں ایک دم سے سرمایہ کھینچنے لگیں اور پہلی دفعہ ہاشم کو احساس ہوا کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ وہ ہارون عبید کے ساتھ وکلا کا ایک وفد لیے اس وقت تھانے میں موجود تھا اور نخوست سے اور غرور سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا تلخی سے ایس پی بخت گیلانی سے باتیں کر رہا تھا۔ بحث، دھمکیاں، باتیں سب گرما گرم ماحول میں بلند ہو رہی تھیں۔ سامنے والا بھی اپنے علاقے کا پیر تھا، اونچی گدی کا عادی تھا، گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی، صرف نفی میں ہلتی تھی۔ اوپر سے دباؤ ہے کاردار صاحب، اب میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، فیصلہ صبح عدالت میں ہوگا۔ ساری زندگی دیکھی ہیں میں نے عدالتیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو میں تو اس لڑکے نے ہم دونوں کا نام بھی لیا تھا، پھر حتمی ایف آئی آر میں صرف میرے بھائی کو نامزد کیوں کیا؟ ان کی بحث جاری تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق صرف نوشیروان کاردار کا ذمہ دار تھا سعدی کے اوپر کیے گئے مظالم کا۔ باہر سرد راہداری میں وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی، دونوں خاموشی سے گہری ہوتی رات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ہاشم اور ہارون عبید کو کیوں نامزد نہیں کر رہے؟ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ والا پرندہ جھاڑی والے 2 پرندوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ تینوں کمزور کیس کی وجہ سے بری ہو جائیں، ہم صرف نوشیروان پر فوکس کرتے ہیں، اس کے خلاف مضبوط کیس بناتے ہیں۔ اس کو سزا ملی تو ہاشم جیتے جی مر جائے گا، لیکن وہ پھر بھی آزاد گھومے گا۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اسی پل سامنے سے 2 سپاہی نوشیروان کو ہتھکڑی لگائے چلے آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دفتن ان دونوں کو ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رکا۔ میں سمجھا تھا مسز عمر آپ مختلف ہوں گی، مگر آپ سب ایک جیسے ہیں۔ تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ زمر نے سعدی کے سامنے بازو پھیلا کر گویا دونوں کے درمیان آڑ سی بنائی۔ تم نے مجھ پر گولیاں چلائی تھیں۔ سعدی بھی بھر کر غرایا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی تو گالی سے جواب دیتے نا۔ گالی سے کیوں دیا؟ گولی سے کیوں دیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ نوشیروان، تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے، اسے لے جائیے پلیز۔ وہ تحمل سے سعدی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ نوشیروان کو ساتھ لے جانے لگے، مگر وہ مڑ مڑ کر سرخ چہرے سے اسے دیکھتا مغلظات بکے جا رہا تھا۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، عدالت میں تمہارے سب گھر والوں کو گھسیٹوں گا، تمہاری بہن کو گھسیٹوں گا۔ سعدی کی مٹھی بھینچی، اس نے دانت پیسے، تنفس تیز ہوا، مگر زمر نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی باتیں مت سنو، نظر انداز کرو۔ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، چہرے پر بے بسی در آئی تھی۔
جب عدالتوں میں معاملے چلے جاتے ہیں نا سعدی، تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کیا تم واپس مڑنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔ اس نے پورے عزم سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ دور راہداری کے سرے پر SHO کے کمرے کے دروازے پہ ہارون عبید نکلتے دکھائی دیے۔ وہ وہیں رک کر زمر کو دیکھنے لگے۔ جب زمر نے جواباً سعدی کو دیکھا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں، جاؤ نا۔ وہ اپنے ذہنی خلفشار سے نہیں نکل پایا تھا، سو مضطرب الجھا سا آگے بڑھ گیا۔ تب ہارون قدم قدم چلتے ستون کے قریب آ ٹھہرے۔ کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس وہ چہرے پر سوچ کی لکیروں کے باعث غیر مطمئن لگتے تھے۔ مسز زمر، میں نے آپ سے کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے۔ زمر نے بازو سینے پر لپیٹ لیے اور تحمل سے ان کو سننے لگی۔ آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ یہ مسئلے بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن میں 8-10 سال سے روز ایسے مسئلے نپٹاتی آئی ہوں، سو آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں، وہ پرسکون سا بولی تھی۔ مسز زمر، انہوں نے اب کے تحرم سے اسے دیکھا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری مدد کے بغیر یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ آپ جج کو خرید بھی لیں تب بھی۔ ہاشم، وہ مزید قریب ہوئے، آواز سرگوشی میں بدل گئی اور نظریں زمر پر جمی تھیں۔ کبھی تاریخ نہیں لینے دے گا آپ کو، تاریخ پر تاریخ دیتا جائے گا، لٹکاتا جائے گا۔ 12-13 سال تو کیس چلے گا، ہر سال میں 2 پیشیاں ہوں گی اور گواہ مر کھپ جائیں گے، سرکاری ریکارڈ کھو جائے گا، اخبارات و میڈیا اس قصے کو بھول چکے ہوں گے۔ 13 سال آپ تو لڑیں گی، اور آپ لڑ سکتی ہیں، لیکن آپ کا یہ پیارا سا معصوم سا بچہ نہیں لڑ سکے گا۔ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں رہا۔ وہ یا تو تنگ آ کر خودکشی کر لے گا یا کسی دن جا کر ہاشم کو گولی مار دے گا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کرے گا مسز زمر۔ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں ابھریں، مگر گردن مزید اکڑ گئی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، انہی کے انداز میں بولی، مگر آپ کا تو ہے نا۔ اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، وہ نرمی سے ذرا جھک کر بولے تھے۔ 13 سال، چلیں 10 سال، 10 سال بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اولاد تو آپ کی ہو نہیں سکتی، میں واقف ہوں۔ زمر کی آنکھوں میں سرخی ابھری، لیکن جو بچے آپ کے لیے اولاد کی طرح ہیں وہ رل جائیں گے، وہ کبھی دوبارہ زندگی شروع نہیں کر سکیں گے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میں ہاشم کو راضی کر لوں اور وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو پولیس گولیاں مارتی ہے تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس کے خلاف کیس لڑتے ہیں اور 6-7 ماہ میں قاتلوں کو سزا دلواتے ہیں۔ 6-7 ماہ میں زمر صاحبہ فیصلہ آ جاتا ہے، وہ بھی پولیس کے خلاف۔ اس ملک میں جہاں فیصلہ آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر کیسے؟ کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ فیصلہ آئے۔ اس ملک میں اگر وکیل نہ چاہے تو کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف۔ ہاشم چاہے گا تو کیس چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، اور ہاشم کو صرف میں راضی کر سکتا ہوں، اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کی وہ نئی رفیق صاحبزادی صاحبہ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے، کیا میں راضی کروں ہاشم کو؟ اب کہ وہ پرسکون لگتے تھے۔ ذرا مسکرا کر ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور یقیناً بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ بتائیے کیا کروں میں، جس کے بدلے میں آپ یہ عنایت کریں گے میرے اوپر؟ زمر نے پوچھا۔ آپ فارس کو چھوڑ دیں۔ آسمان سے کوئی تارا زور سے ٹوٹ کر گرا تھا، گویا کسی فرشتے نے کسی باتیں اچکنے والے شیطان کو دے مارا ہو۔ تارا تھا یا آگ کا گولا، زمین پر گر کر ہر شے کو بھسم کر گیا تھا۔ میں فارس کو چھوڑ دوں؟ وہ چند لمحے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنس دی۔ وہ بھی ہلکے سے مسکرا دیے۔ مگر میں سنجیدہ ہوں مسز عمر، فارس کو آپ کچھ دے تو سکتی نہیں ہیں، ویسے بھی آپ گردے کی مریض ہیں، آپ کی زندگی کم رہ گئی ہے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ میری تو دعا ہے، مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ پہلے ہی جس شخص کی زندگی میں بوجھ بنی ہوئی ہیں، اس سے نکل جائیں
اور جس بچے سے آپ کو محبت ہے اس کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ ہارون صاحب، اس نے مسکراہٹ دبائے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگ و دو نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس کی تو ہاشم سے شادی ہو رہی ہے نا؟ نوشیروان سے ذکر سنا تھا میں نے۔ سو میرا خیال ہے اس کے مسئلے سنبھالنے کے لیے ہاشم کاردار کافی ہے۔ اور رہی میں تو بائیں کندھے سے لٹکتے پرس کو اتار کر دائیں پر منتقل کرتے وہ مسکرا کر بولی، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ ایک آخری چمکتی نظر ان پر ڈال کر وہ مڑ گئی۔ ہارون نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد سڑک پر گاڑی دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتا سعدی کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے پولز اور بتیاں دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور گود میں رکھے پرس میں ڈالا ہاتھ مسلسل اندر ڈبی کو کھول بند کر رہا تھا۔ ٹک ٹک، ننھے تارے جیسی ہیرے والی لونگ کی ڈبی کا ڈھکنا بار بار گرتا اور اٹھنے کے باعث مدھم سی آواز نکالتا تھا۔ ٹک ٹک۔ ہاشم رات کے 1:30 بجے تھانے سے گھر چلا آیا۔ پولیس اتنے دباؤ اور جنگل کی آگ کی سی پھیلتی خبر کے بعد کسی صورت نوشیروان کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ اب مزید کوشش کرنا خود کو ایک جابر اور قانون شکن با اثر آدمی ظاہر کرنا تھا، اور فلانتھراپسٹ ہاشم کاردار کے سفید کالر کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ایک لڑکا جس کو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، باہر میڈیا کے نمائندوں کے مائکس کے سامنے چہرہ کیے کار کا دروازہ کھولے کھڑے وہ کہہ رہا تھا، جس کی بازیابی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں میں نے کی، وہ ذرا سے جائیداد کے تنازع کے باعث میرے بھائی کو اپنے کیس میں دھکیل رہا ہے۔ مجھے سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ یو نو واٹ، میں نے اپنی ساری زندگی قانون کی بالادستی کی نظر کی ہے۔ میں اس موقع پر اپنے عہدے اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اپنے بھائی کو بغیر عدالت میں پیشی کے نہیں چھڑواؤں گا۔ اگر اس کا نام FIR میں ہے تو پھر وہ اورنگزیب کاردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو دولت یا طاقت کی فراوانی کے باعث خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہمارے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ یو نو واٹ، اب مزید میں ان لوگوں کو غریب کارڈ نہیں کھیلنے دوں گا۔ صبح ہم عدالت جا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو وہیں سے چھڑوا کر گھر لائیں گے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ انصاف صرف غریب کے بچے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں بھی چاہیے۔ اور ہاتھ ہلا کر بس کا اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا۔ مائک اس کے تعاقب میں جھکے مگر گارڈ کار کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ ٹائرز حرکت میں آئے اور کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ مور 4 کے لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ٹی وی اسکرین پہ چلتا نوشیروان کا کلپ دیکھ رہے تھے۔ حنین وہاں نہیں تھی۔ سعدی خاموش تھا۔ زمر ابا کو بتا رہی تھی کہ کس طرح نوشیروان اس وقت لاک اپ میں بیٹھا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں وہ رہا ہو جائے گا۔ 2 دن بعد وہ ملک سے باہر ہوگا اور اگلے 15 سال وہ واپس نہیں آئے گا، اور تم دونوں پیچھے سے پیشیاں بھگتنا۔ فارس نے اپنا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں اطلاع دی۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ زمر اور سعدی پر ایک اچھا سوری والی نظر ڈال کر کاندھے اچکاتا مگ ہونٹوں سے لگاتا وہ آگے بڑھ گیا تو زمر پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہیں نکلے گا وہ باہر، سعدی اس کے جانے کے چند منٹ بعد ایک دم سے بولا تھا، اور پھر اسی طرح اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ زمر بس اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر بے اختیار سر جھٹکا، جیسے کسی کو سور جیسی آواز کو ذہن سے جھٹکا ہو۔ آپ اسے اس بوجھ سے آزاد کر دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سعدی ہے، وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ دل سے آسمان میں بار بار ڈوب کر ابھرتا تھا۔ سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے مگر الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے۔ سعدی نے اوپر منزل پر بنے اس بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو امی نے اس کے لیے تیار کیا تھا، تو اندر اندھیرا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے سر جھکائے سوئچ بورڈ پر انگلی رکھی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ کسی احساس کے تحت اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے بیڈ کے کونے پر حنین بیٹھی تھی۔ الجھے سے بال ڈھیلی چوٹی میں بندھے تھے،
گود میں کاغذوں کا ایک پلندہ رکھا تھا اور زخمی نگاہیں سعدی پر جمی تھیں۔ فارس ماموں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہاشم سے کیا باتیں کرتی تھی۔ حنین، میں یہ بات اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کچھ عرصے بعد میں اسے بھلا کر تمہیں معاف کر دوں گا۔ بیزاری سے سر جھٹکتے وہ آگے آیا تو وہ کھڑی ہوئی، اٹھی گردن اور پورے قد کے ساتھ۔ معافی مانگی کس نے ہے آپ سے؟ ہاں، کہنے کے ساتھ اس نے کاغذ سعدی کے قدموں میں پھینکے۔ کچھ نیچے گرے، کچھ اڑ کر بکھر گئے۔ سعدی یوسف خان، اس نے صدمے اور غصے سے بھری آواز سے اسے دیکھتے دہرایا۔ سعدی یوسف خان، یہ تھے وہ الفاظ جو ان 1975 میسیجز میں 556 دفعہ استعمال ہوئے۔ یہ میرے ان تمام میسیجز کا ریکارڈ ہے جو ان کو بھیجے تھے، میں نے بیک اپ سے نکالے ہیں میں نے، اور آپ کو دکھانے لائی ہوں۔ دیکھیں انہیں، پڑھیں انہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیا بتاتا رہا ہے، مگر میں اس سے آپ کی باتیں کرتی تھی۔ آپ کی سعدی بھائی، آپ کی باتیں کرتی تھی میں۔ بولتے بولتے جذبات سے آواز بوجھل ہوئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ پڑھیں ان میسیجز کو۔ نہیں، پڑھیں ان کو پلیز۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہاشم بھائی کہا، کبھی غلط بات نہیں کہی ان سے۔ کسی سے ایسی بات کرنا غلط ہے یا صحیح، اس سے قطع نظر میں نے کبھی ان سے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ صرف آپ کی یا زمر کی یا گھر میں بڑھتی وحشت کی باتیں کرتی تھی۔ ہاں، میں ان کو پسند کرتی تھی، کہیں دور اندر اب بھی پسند کرتی ہوں۔ اس کی بلند آواز کانپی۔ مگر کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہوتا، پسند پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ میرا قصور نہیں ہے اس میں اگر میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کس کا قصور ہے؟ وہ 3 قدم آگے بڑھی، خاموش لب بھیچے کھڑے سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا قصور ہے۔ آنسو اب خشک تھے اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی قرائی تھی۔ آپ تھے نا جو مجھے ان کے گھر لے کر گئے تھے اس رات جب نوشیروان نے اغوا کا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ تھے جو ہاشم کا لاکر کھولنے میں اور اس کا راز جاننے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ آپ کو خیال بھی نہیں گزرا آپ کی بہن دوسرے کمرے میں ہاشم کے ساتھ ہے۔ آپ تھے جنہوں نے اس شخص کی اصلیت 1.5 سال ہم سے چھپائی، ہمیں دوبارہ ان کے گھر پارٹی پر لے کر گئے، پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں اس کو کیوں بلایا کالج؟ ہاں، بلایا تھا میں نے ان کو کالج، کیونکہ سعدی بھائی وہ قاتل ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا مکار ہے، مگر وہ ججمنٹل نہیں ہے۔ وہ گلٹی ہے تو دوسرے گلٹی لوگوں کو ایسے جج نہیں کرتا جیسے آپ نیک لوگ ہم گناہگاروں کو جج کرتے ہیں۔ کیوں بلایا میں نے اسے کالج؟ اس لیے کہ مجھے اس سے امید تھی کہ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ کیوں بات کرتی میں اس سے؟ کیونکہ مجھے کسی نے آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ کیسا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اس کو کبھی نہیں بلانا آئندہ کافی نہیں ہوتا۔ مجھے وجہ نہیں بتائی، مجھے اس کی اصلیت نہیں دکھائی، پھر مجھ پر الزام کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ شل کھڑا سن رہا تھا اور وہ آخر میں ٹھہر کر اس کی نظروں پر نظریں جمائے چبا چبا کر بولی، میرے دل کا خون کرنے والے ہاتھ میرے نہیں تھے، آپ کے تھے۔ پیر کی ٹھوکر سے ان کاغذات کو مزید بکھیر دیا۔ آپ کا فرض تھا مجھے بتانا، مجھے اس کی اصلیت دکھانا۔ میں 1910 کی لڑکی نہیں ہوں جس کو دھونس زبردستی سے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، میرے پاس میرا ذہن ہے اور ذہانت بھی ہے۔ میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غصہ کر کے، حکم دے کر یا پابندیاں لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پر بات کرنے سے روک سکتے ہیں۔ جب تک وہ برابری کے لیول پر آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے، وہ ان کی بات نہیں مانے گی۔ باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی جیسے ہمارے اپنے مرد ہمیں توڑ جاتے ہیں۔ آخری لفظ پر اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ ہی نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ وہ جا چکی تھی اور سعدی تنہا خاموش کھڑا تھا۔ پھر دفعتاً وہ جھکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانے لگا، سب کو اکٹھا کیا، برابر کیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ اور خاموش۔
جلتی ہے روز جس کے اشارے پہ بستیاں، اس آنکھ تک دھوئیں کا اثر جانا چاہیے۔ اگلی صبح دھند میں واضح کمی محسوس ہوتی تھی۔ سورج نکھرا نکھرا سا نکلا کھڑا تھا اور ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سارے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ لاؤنج میں ہارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس صوفے پر برجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں نوشیروان کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ معروف IPP کا بیٹا نوشیروان کاردار، جس کو کل شام وارنٹ کی گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دے گی، اور قوی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشیروان کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ ہارون نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا، اسکرین بجھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، خاموش لاؤنج میں خاموشی کی چاپ سنتے رہے، پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیض جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے۔ اوپر آ کر وہ آبی کے کمرے کے سامنے رکے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ آبدار، بچے تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بیڈ کی پائنتی کے قریب زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی، سرخ بال بکھر کر کمر پر گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی تھیں۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے آگے آئے اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھے۔ آبی، انہوں نے دوبارہ پکارا۔ اسے لگتا ہے میں ڈرامہ کرتی ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گلہ آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بابا، مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے، ہر شخص سے۔ آبدار، اتنا نہیں سوار کرتے کسی کو حواسوں پر کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا۔ اس نے شائستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ اسکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کی کال کی خبر مل جائے۔ میں ہر چند منٹ بعد واٹس ایپ پر اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں۔ اگر وہ آن لائن ہو تو لگتا ہے وہ میری دسترس میں ہے، جیسے کوئی ڈوری سی ہو میرے اور اس کے درمیان، مگر میں اسے میسج نہیں کر سکتی بابا، کیونکہ پھر وہ مجھے بلاک کر دے گا۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کی رنگت زرد تھی، حلیہ بے ترتیب۔ آبی، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے، آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ سوائے ہاشم کاردار کے تم دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لے آؤ گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا۔ وہ غصے سے سر جھٹک کر بولی، مجھے جو چاہیے وہ ان اویلیبل ہے، وہ شادی شدہ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے لیے۔ میں بابا اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گی۔ اس کی سبز سرمئی آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھرنے لگے۔ ہارون کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اٹھو بچے، کھانا کھاؤ اور کپڑے بدلو، پھر اپنے کلینک جاؤ، خود کو کام میں مصروف کرو۔ مگر وہ ان کے پہلے الفاظ پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پر امید کا تارا سا چمکا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ الجھن نے لے لی۔ مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گی وہ مجھے نہیں ملے گا بابا۔ تارا ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی۔ آبدار کی ان پر جمی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے رات اس کو دیکھا تھا، زمر کو۔ میں نے اس سے بات کی تھی سعدی یوسف کے کیس سے متعلق۔ چہرہ پڑھنا آتا ہے مجھے۔ وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں بابا؟ پلیز آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہ دیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں کیوں کچھ کہوں گا؟ مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ کیا اس نے خود ایسا کہا؟ آبی کا دل اٹک گیا۔ نہیں،
اسے ابھی خود بھی معلوم نہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے، میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں، ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ آبدار کے لبوں پر نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی۔ قدموں میں بالکل جان نہیں تھی، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے۔ چند دن میں ہی وہ اتنی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ۔ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں، غمخوار کے ساتھ۔ دانتے کے جہنم جیسا احاطۂ عدالت آج بھی لوگوں سے کچاکچ بھرا تھا۔ نوشیروان کاردار کو سپاہی ہتھ کڑیوں میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے۔ وہ اسی ویسٹ کوٹ میں تھا جس میں ساری رات لاک اپ میں بیٹھے کاٹی تھی۔ سردی کے باوجود آستینیں چڑھا رکھی تھیں، چہرے پر سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی ہو رہی تھیں۔ سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے، بے نیاز، تیز تیز قدم چلتے، عجیب خوفناک لوگ، اور پھر ان کا شور ہی شور۔ وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، نظریں جھکی تھیں۔ اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم نظر آ رہے تھے، ساتھ میں ہاشم کے چمکتے بوٹ بھی، سپاہیوں کے رگڑ رگڑ کر پالش کیے جوتے بھی۔ آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ وکلا کی فوج ان کے ہمراہ تھی۔ سامنے کھڑے صحافی اور کیمرہ مین سوالوں کی بوچھاڑ کرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بناؤ اور مسکرا کر یہاں سے گزرو۔ ہاشم نے قریب میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر اٹھائی اور جبراً مسکراہٹ لاتے وکٹری کی 2 انگلیاں اوپر اٹھائیں۔ ایک رات لاک اپ میں کاٹنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا اس برزخ سے اسے ہاشم کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اسی لیے وہ اس کا ہر حکم ماننے کا پابند تھا۔ صحافیوں کا ہجوم ایک جگہ آ کر رکنا تھا، رک گیا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ شیرو نے وکٹری کی انگلیاں گرا دیں۔ یہ ہمارے انویسٹرز کے لیے تھا، ان کو معلوم ہونا چاہیے ہم پر اعتماد ہیں۔ ہاشم اسے کہہ رہا تھا، وہ سن نہیں رہا تھا، نظریں پھر سے جھکا دی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رہنا پڑے گا تمہیں لاک اپ میں، پھر جیل بھیج دیں گے۔ اس کے بعد میں ضمانت کرا لوں گا، مگر ان 7 دن یا 10 دن میں تمہارا اندر رہنا بہتر ہے۔ آپٹکس کے لیے یہ اچھا ہے، کوئی بھی خبر میڈیا پر اس سے زیادہ نہیں شور مچاتی۔ خبر دب جائے گی، لوگ تھک کر چپ ہو جائیں گے۔ ان 7 دنوں میں ہم 3 پارٹیز دیں گے، مختلف جگہ چیریٹی گیدرنگ میں جا کر پیسہ لٹائیں گے۔ آپٹکس کے لیے چند ایک فوٹو آپس کے بعد ہمارا امیج اور ہماری خیرات اس سارے گند کو دبا دے گی۔ صرف 7 دن شیرو۔ الفاظ مدھم ہو رہے تھے، کٹے کٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بالکل سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ ہاشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ لاک اپ کی ایک رات نے اسے ذہنی طور پر کتنا پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ رات کتنی ڈراؤنی تھی، کتنی خوفناک تھی۔ ہر جگہ زیر تعمیر گھر میں بہتا خون کا تالاب نظر آتا تھا، اور وہ چہرہ، وہ نیچے گرے بوٹ کی ٹھوکروں سے زخمی لڑکے کا لہو لہان چہرے کے ساتھ کہنا، اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا۔ نوشیروان نے چہرہ اٹھایا۔ فضا میں مانوس سی خوشبو تھی، کافور کی سی، باسی گلاب کی خون آلود پتیوں کی سی مہک۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی۔ وہ دونوں چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں سعدی سے ملی، ان میں نفرت تھی، تپش تھی، اور ایسے زخم تھے جن کو مندمل ہونے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو، ہاشم نے انگلی اٹھا کر تنفر سے کہا تھا۔ سعدی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو 20 سال عدالت میں نہ لٹکایا تو دیکھنا۔ اور شیرو کا منظر بدلتا گیا۔ راہداری آگے بڑھتی گئی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے مجسمے پیچھے رہ گئے تھے۔ ایسا ہے کہ سینے میں سلگتی ہیں خراشیں، اب سانس بھی ہم لیں گے تو اچھا نہ کریں گے۔ سردی کا زور ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیل کے احاطے پر گرتی سنہری روشنی سلاخوں سے لپٹ لپٹ کر ان کو پگھلا رہی تھی۔ چند اہلکار اور سادہ لباس میں موجود افسران، ان کی میت میں نوشیروان کاردار چلتا ہوا صحن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جیل کا اے بلاک اصولاً صرف 1 لاکھ قیدیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا،
مگر یہاں ہر طرح کے قیدی تھے اور وہ اتنے کوئی خاص پڑھے لکھے اور خاندانی نہیں لگتے تھے۔ برآمدوں میں کھڑے قطار در قطار سفید پیلے لباس والے قیدی سرگوشیاں کرتے اس نوجوان کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کو نہ دیکھے، مگر پیشانی پسینے میں تر تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی، اسے شدید گرمی لگ رہی تھی مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ راہداری میں سے گزرتے اس نے سلاخوں والے دروازے کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے لوگوں کو چپتی آنکھوں سے خود کو دیکھتے پایا، اور جانے کہاں سے وہ آواز کان میں پڑی، اس نے فارس غازی کے بھانجے پر گولی چلائی تھی۔ نوشیروان کے حلق میں کچھ اٹکا، قدم لڑکھڑائے، مگر وہ چلتا رہا۔ اس نے غازی کے بھائی اور بیوی کو مارا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکا کہ ایسا نہیں تھا، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مختلف راہداریوں اور برآمدوں سے گزرتے ہوئے اس نے لوگوں کی بہت سی باتیں سنی، اور وہ اس پر ہنس رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، اسے غازی کا مجرم گردان رہے تھے۔ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی۔ وہ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ اس کی بیرک آ گئی۔ وہ صاف ستھرا کشادہ سا کمرہ تھا، بیڈ، صوفے، روم ریفریجریٹر، اے سی، اٹیچ باتھ، ایل سی ڈی ٹی وی اور ڈی وی ڈی پلیئر سب میسر تھا۔ وہاں اہلکار اس کو بستر پر آرام کرنے کا کہہ کر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ نوشیروان سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش تھا، بالکل گونگوں کی طرح خاموش۔ ایک گالی برداشت کر لینا انسان کو کتنی گالیوں سے بچا لیتا ہے۔ کاش وہ ایک گالی برداشت کر لیتا۔ اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے، کتنے چراغ ٹوٹ گئے احتیاط میں۔ ڈاکٹر سارا اپنے آفس میں گردن جھکائے بیٹھی میز پر رکھی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھیں۔ جب دروازہ ذرا سی آہٹ سے کھلا، سارا نے قلم دانتوں میں دبائے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ٹھہر گئیں۔ قلم دانتوں سے نیچے گرا، چہرہ ساکت ہو گیا۔ چوکھٹ میں سادی کھڑا تھا۔ وہ پرانا سادی بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ جینس کے اوپر جیکٹ پہنے وہ آنکھوں میں چپتی ہوئی تپش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سادی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو یہاں چھپی ہوئی تھیں آپ؟ اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ سارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، رنگت پھیکی پڑی۔ سادی، مجھے کچھ نہیں سننا، میں یہاں اپنی جاب واپس لینے بھی نہیں آیا۔ وہ اس پر برہم نگاہیں جمائے چند قدم آگے آیا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں ڈاکٹر سارا غازی کہ آپ میرے حق میں گواہی دیں گی یا نہیں؟ تم مجھ سے میرا حال بھی نہیں پوچھو گے؟ اس کو دکھ ہوا۔ نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عافیت سے ہی ہوں گی۔ یہ عافیت جو آپ نے خاموش رہنے کے عوض چنی تھی، یقیناً دیر پا ہوگی۔ میں ادھر قید میں مر رہا تھا، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سو میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ گواہی دیں گی یا نہیں؟ وہ زور دے کر بولا۔ اتنے مہینوں بعد ملاقات ہو رہی تھی اور پہلے جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں سادی، میں بھی بہادر نہیں ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، صرف خوف کے عالم میں۔ سو مجھ سے بہادر کی بات مت کیجیے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کورٹ آپ کو بلائے گی اور آپ کو آنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی مجرمانہ خاموشی کا مداوع کرنا چاہتی ہیں تو آپ آئیں گی، ورنہ میرے خاندان اور خود مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہو سادی؟ وہ افسوس سے بولی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے آیا۔ میں نے بھروسہ کیا آپ پر، آپ کو ایک قیمتی چیز دی، آپ نے اس کو کھو دیا۔ آپ نے میرے لیے گواہی بھی نہ دی۔ اگر اس وقت آپ کچھ بول دیتی تو حنین، میرے گھر والے، وہ اتنے ماں ہاشم کے قریب نہ رہتے۔ اس لیے دل کی سختی کی بات مجھ سے مت کریں اور فیصلہ کریں۔ ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سارا فکر مند سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ میں ہی جانتا تھا جو مجھ پر گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں۔ تیز دھوپ میں بینک کی عمارت جھلس رہی تھی۔ بیرونی سیڑھیاں اترتا پی کیپ سے چہرے پر سایہ کیے کرنل خاور والیٹ جیب میں ڈالتا چلا آ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔
اس نے زینے اترتے اچھمبے سے موبائل نکالا، پھر دھوپ کے باعث اسکرین پر ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا۔ جلتا بجھتا نمبر شناسا تھا، بہت شناسا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے فون کان سے لگاتا مگر محتاط سا ہیلو کہتا کار کی طرف آیا۔ خاور، میں بول رہا ہوں، ہاشم کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ خاور کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، جذبات، دکھ، مگر جب بولا تو لبوں سے بس اتنا نکلا، جی سر، میں جانتا تھا تم کہاں ہو، تمہارا نمبر بھی ٹریس کرا لیا ہے، لیکن میں کسی کو تمہیں پکڑنے نہیں بھیج رہا۔ وہ رکا، اس کی آواز دھیمی تھی اور تعصب انگیز تھی۔ خاور، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شیرو جیل میں ہے اور چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سر۔ وہ چلتے چلتے سائے میں کھڑی کار تک آ گیا تھا۔ ایک دم جیسے سکون سا آ گیا، جھلستی دھوپ سے سائبان مل گیا ہو۔ مجھے ہر حالت میں اس کیس کو، یوسف خاندان کو کچلنا ہے۔ تم میری مدد کرو گے؟ ہر بات بھلا کر جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں تھے۔ اگر تم ان سب کو بھلا سکو تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایوبیہ والے کاٹیج میں، کل شام 5 بجے کے قریب۔ اگر تم دوبارہ میرے لیے کام کرنا چاہو تو میں انتظار کروں گا تمہارا۔ جو حکم سر۔ خاور کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہاشم کی کال بند ہو چکی تھی اور وہ اس سائبان میں کتنی ہی دیر کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی نمی تھی مگر چہرے پر طمانینت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک تشکر آمیز نظر آسمان پر ڈالی، پھر کار میں بیٹھا۔ کار چلانے کے بجائے وہ موبائل پر ای میل چیک کرنے لگا تھا۔ 2 دن قبل کی موصول ہوئی ای میل جسے وہ بارہا پڑھ چکا تھا، ایک دفعہ پھر کھولی۔ میں جانتا ہوں تم میری میل ضرور پڑھو گے۔ وقت تمہارے ہاتھ میں ہے خاور، چوائس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہو تو کار داس کے خلاف گواہی دو، میرے حق میں گواہی دو۔ ہم تمہیں 2 قتلوں کے لیے معاف کر دیں گے، تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے سعدی یوسف خان۔ تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے نفی میں سر جھٹکتے ہوئے تنفر سے کہا اور انگیشن میں چابی گھمائی۔ گاڑی میں ایک دم حرکت سی بیدار ہوئی تھی، جیسے منجمد ہوئی وفا ایک لمحے میں جاگ اٹھتی ہے۔